آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہے. تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور ہماری زندگی کا وہ کیا ہے انتہائی ضروری ایک عنصر ہے، حصہ ہے. اس کے بغیر اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے اگر آپ بہتر زندگی چاہتے ہو تو اس کے بغیر یہ امپاسبل ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہو یا ایک سکون، آرام اور آسائش کی زندگی گزار سکتے ہو. تو وہ عنصر ہی ہیں، وہ انسان کو انسان بناتے ہیں، وہ انسان کو انسانیت کا درس دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے اور اسی عنصر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے. اس درجے کو یا اس چیز کو جس کو ہم عقل کہتے ہیں، اس کو مزید پالش کرنے کے لیے، اس سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے وہ عنصر ہے، وہ بہت ہی اہم ہے. اور اس کا نام ہے ایجوکیشن یعنی تعلیم. جیسا کہ ہم سب کو یہ کلیئر ہے، آج دنیا میں جو بھی ممالک ہم ان کو کیا کہتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، ڈیولپ کنٹریز کے نام سے ان کو کرتے ہیں. تو وہ ممالک اسی ایجوکیشن اور تعلیم کی بذریعہ اس تعلیم کی بدولت ابھی وہ دنیا کے اوپر سپر پاور بن کر اپنا حکمرانی کر رہی ہیں اور اپنا جو من مانین ہے وہ کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. کیونکہ جو اختیارات، پاور، طاقت، پیسہ، ہیومن ریسورس، ٹیکنالوجی اور یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں جو ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ہیں. اور وہ ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں، ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں جو ایک پور کنٹری سے یا ڈپرائف کنٹری سے. تو اس کی بدولت وہ اپنا کام کرواتے ہیں کیونکہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے وہ ان کے آگے مسخر ہے، وہ چیزیں ان سے خریدتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ صرف اور صرف ایجوکیشن کی وجہ سے ہو گئے ہیں. اور ہم جو مشرقی ممالک ہیں جو مشرق میں رہتے ہیں وہ اس ایجوکیشن کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اور وہ جو مغربی لوگ یا کنٹریز ہیں وہ تعلیم کو پریفر دیا، اس کو اہمیت دی گئی، اس کو اہمیت دیا اور ان کے اوپر ٹائم انویسٹمنٹ کیا، منی انویسٹمنٹ کیا. اور اب وہ ہم سے آگے ہیں اور ہم ان کے نیچے ہیں. چونکہ اس سے پہلے یہ جو وراثت تھے وہ ہمارے پاس تھے، مسلمانوں کے پاس تھے. جتنے بھی ایجادات ہوئے ہیں، جتنے بھی ٹیکنالوجیز، سائنس میں ٹیکنالوجیز ہو گیا، طب کے شعبے میں ہو، جو بھی ہیں آپ جب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے پاس تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو غیر سنجیدگی کی وجہ سے یا ہمارے جو غیر مہذب یا غیر اسلامی ایکٹیویٹیز میں ہم شامل ہونے کی وجہ سے ہم جو خیالات اس کی طرف کیے تو اس وجہ سے وہ ہم سے چھن گئے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ علم مومنوں کی وراثت ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. جب تک ہم علم کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر ہم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، اپنا فوکس اس کے اوپر نہیں کریں گے تو یہ امپاسبل ہے کہ ہم دوبارہ اس اسٹیج پر پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ یہ بھی ایک بات صحیح ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤنس جو ہے یہ زندگی کا نام ہے. کبھی آپ اوپر ہوتے ہو تو کبھی نیچے ہوتے ہیں، یہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. تو ایک زمانے میں مسلمان دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہے تھے تو جو مغربی ممالک تھے وہاں جو حالات زر تھا وہ بہت ہی خراب تھے. جیسا کہ آپ اپنے مختلف کتابوں اور انگلش جو لٹریچر ہے وہاں پڑھا ہوگا کہ ڈارک ایج اس کو کہتے ہیں. جو غریبی کی حالات وہ دور تھا یورپ میں، اس کو ڈارک ایج کہا جاتا ہے. وہ تقریباً 17 سینچری سے پہلے تھے جب ہم یہاں اپنی خوشحال زندگی گزار رہے تھے. وہ ان چیزوں کے لیے کیا کہ پلاننگ کیا. اور جو قرآن حکیم ہے، مسلمانوں کا کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. تو انہوں نے اس کی صحیح طریقے سے اسٹڈی کیا، ریسرچ سینٹر بنائے گئے ہیں اور ان کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کیے ہیں. تو اب ایک دنیا میں انقلاب آ چکے ہیں.